فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا قل لست علیہم بوکیل صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، آپ کا یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے نام سے موسوم ہے۔ اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے معنی ہیں ہمارا آپ کا رہن سہن، ہماری آپ کی زندگی گزارنے کا ضابطہ، طریقہ، اصول۔ اب ہماری زندگی میں جو فساد آ گیا، جو بگاڑ آ گیا، اس کی اصلاح کے لیے یہ آپ نے ایک اجتماع قائم کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ہزارہا مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن تمام مخلوقات میں سب سے افضل یہ انسان، بشر جسے کہتے ہیں، اولاد آدم جسے کہا جاتا ہے، تمام مخلوقات میں افضل مخلوق یہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ پر انسان و جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ زمین اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر رہنے والی ہو، چاہے وہ کوئی جاندار ہو، چاہے وہ کوئی شجر و حجر، درخت ہو، تنکے اور گھاس موجود ہو، آسمانوں کے اندر چاہے وہ سورج و چاند و ستارے ہوں، چاہے اللہ کی مخلوق فرشتے ہوں، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی پر تمام کی تمام ایمان رکھتی ہے، اور پوری مخلوق انسان و جنات کے علاوہ پوری مخلوق ذات باری تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کوئی بھی مخلوق نہیں کرتی۔ اگر ذات باری تعالیٰ نے سورج کو حکم کیا کہ آپ کو اس وقت سے لے کر اس وقت تک فلاں خطے میں نکلنا ہے، اور آپ کو یہی طور و طریق قیامت تک اپنانا ہے، تو سورج ایک سیکنڈ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم دوامی جنتری بنا لیتے ہیں، چاہے ابر ہو، بادل ہو، بارش ہو، ہم اسی کو دیکھ کر کے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ سورج کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے وقت پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ایک سال میں 12 راستے عنایت فرمائے، ایک مہینے میں ایک راستے کو طے کرتا ہے، سال میں اپنے پورے راستے طے کر لیتا ہے۔ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تمہیں مہینے میں کل 28 دن نکلنا ہے، اور ایک حالت پر نہیں رہنا، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں ایک حالت پر رہو گے، لیکن پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک بڑھتے بڑھتے چلے جاؤ گے، 13 میں مکمل، 14 اور 15 میں مکمل،
اس کے بعد پھر اسی طرح گھٹنا شروع ہو جاؤ گے، چونکہ وہ ہر روز اپنا ایک راستہ طے کرتا ہے۔ کل 28 راستے اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائے، ان ایک راستہ لیتا ہے، اگلے دن دوسرا بدل دیتا ہے۔ ہر مہینے 28 اللہ تبارک و تعالی نے راستے چاند کے لیے متعین کیے ہیں۔ مہینہ اگر 29 کا ہو ایک دن غائب رہتا ہے، مہینہ اگر 30 دن کا ہے تو چاند 2 دن غائب رہتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور انہیں مطیع بنا دیا، یہ اللہ کی برابر اطاعت کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک برابر اطاعت کرتے رہیں گے۔ جب قیامت کا قرب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے مطلع فرمایا کہ جب قیامت کا قرب ہوگا، سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اب چونکہ اسے الٹا نکلنے کا حکم ہوگا، کس طرح؟ فرمایا سورج ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کو پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، میں برابر اسی طرح چلتا رہوں، برابر اجازت لیتا رہتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو ذات باری تعالی سورج سے کہیں گے کہ اس راستے کو اب یہیں ختم کرو، جدھر سے آئے واپس ادھر ہی چلنا شروع کر دو، اب مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی کھلی بڑی نشانی ہوگی جسے ہر انسان دیکھ لے گا کہ اب حالات بدل چکے۔ اس وقت میں اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آسمان میں سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل قیامت کے وقوع کی آ چکی ہے۔ ایمان غیب کا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں، ایمان مشاہدے کا دیکھ کر کے ایمان لانا تمام چیزوں پر اللہ ہی سے قبول نہیں کرتے۔ قیامت کا دن جب ہوگا تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی جو دنیا میں اختیار کی، اچھی بری، ان کا بدلہ، ان کا ثواب، ان کا عذاب جب سامنے آ جائے گا تو بڑے سے بڑا مشرک بھی یوں کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا پالنہار ہے، ہم دنیا میں تھے ہم تو بالکل بھی شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو کفر نہیں کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا کافر وہاں انکار کر دے گا اپنی دنیا کی تمام غلطیوں کا۔ ذات باری تعالی تب فرمائیں گے بتاؤ تمہاری بات کے جھوٹا ہونے پر کتنی دلیلیں پیش کروں؟ پہلے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، وہ نامہ اعمال خود بولنا شروع کر دے گا، پوری زندگی کا ریکارڈ اس نامہ اعمال میں موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں کا نامہ اعمال بولنا، بتاؤ کیا اس کی زندگی کے احوال و حالات ہیں؟ ایک ایک غلطی کو، ایک ایک نیکی کو، پوری زندگی کے کارنامے کو وہ نامہ اعمال بتانا شروع کر دے گا۔ آدمی بڑے تعجب سے کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ عجیب کتاب ہے، اس نے تو ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ اچھا نہ برا، جو بھی تمام زندگی کے معاملات ہیں یہ تو تمام بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو ابھی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کس نے لکھی؟ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے انبیاء کے واسطے پہنچوا دیا اور کہہ دیا کہ انسان کوئی معمولی چیز ہے،
پوری مخلوق اس کی خادم ہے اور یہ مخدوم ہے، پوری مخلوق اس کے ماتحت ہو سکتی ہے جبکہ یہ اللہ کا ماتحت اور اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ ہوا انسان جیسے چاہے جب چاہے اپنی اختیار میں لے کر اسے اپنی خدمت لے رہا ہے۔ آج یہ پورے انسان ہوا پر سوار ہیں، کوئی اپنی موٹر سائیکل پر ہے، گاڑی پر ہے، چاہے وہ بڑی گاڑی پر ہے، کسی بھی نوعیت سے ہوا کے اوپر سب سوار ہیں، اپنی ضرورت کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ہوا مطیع اور فرما بردار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے اور آج کی طرح سفر کرنے کے آلات نہیں تھے، نہ سیارے زمین پر نہ طیارے آسمانوں میں، کچھ بھی نہیں تھے، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اپنی مملکت و حکومت میں جانے کے لیے ہوا کو حکم کرتے تھے۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر سفر کرتی، جہاں چاہتے جب چاہتے لے کر کے چلی جاتی اور وہیں اتار دیتی۔ تو ہوا انسان کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ حالانکہ ہوا کو قرار نہیں، ٹھہراؤ نہیں، مگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمام آسمان و زمین کی چیزیں اللہ نے اس انسان کے ماتحت کی ہیں، بشرطے کہ یہ انسان اپنی انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر اپنے خالق اور مالک کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنا چاہتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے فوراً تو فوراً گفتگو ہونا شروع ہو جاتی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہو کر اللہ کی جانب متوجہ ہوتے تو آگ بھی ان کے لیے گلزار بن جاتی، آگ بھی مطیع اور فرما بردار بن جاتی۔ تو آج بھی یہ انسان اپنی انسانیت کو اگر پہچان لے تو پوری مخلوق اس کے ماتحت اور تابع ہے۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوق کو جو اپنا مطیع بنایا اسے اتنا علم دیا جو اس کے لیے مفید و کارآمد ہے۔ پوری مخلوق کو کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی بڑی کالجوں میں کسی علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ایک علم دے دیا، قیامت تک نسل بعد نسل وہی اپنا ایک طریقہ اپنائیں گے، کوئی دوسرا طریقہ انہیں ایجاد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے، جس طرح دنیا کی ابتدا سے اپنا مکان بناتی آئی ہے، آج بھی اسی طرح بنا رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح اپنا مکان بنائے گی۔ وہی چھتا کتنے سلیقے کے ساتھ میں بناتی ہے۔ ہر مکان میں 6 کونے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ ہم بھی اگر ایسا مکان بنانا چاہیں تو بہت مشکل ہے کہ اس طرح مکانات بنا لیں اور کوئی خلا، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ شہد کی مکھی کو یہ ایک علم دیا، قیامت تک اسی طرح وہ اپنا مکان بناتی رہیں گی۔ انہیں اس کے جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کے مادے اور میٹیریل کے لیے کسی جگہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ نے ان کو اتنا علم نوازا ہے۔ اسی بنا پر اگر وہ پھول پر جا کر بیٹھتی ہے، اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہے کہ اسی پھول میں شہد بھی ہے اور اسی پھول کے اندر زہر بھی موجود ہے۔ وہ شہد اور زہر کو علیحدہ کرتی ہے، کس بنا پر؟ اللہ نے اسے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا علم دیا ہے کہ جس سے شہد اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ممد و معین کے لیے وہ غذا کے طریق پر شہد کو علیحدہ جمع کرتی ہے اور زہر کو اپنے ہی پاس رکھتی ہے۔ اگر کوئی اسے چھیڑنا چاہے، اسے خطرہ ہو اپنے دشمن کا، تو اپنے اس زہر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات، اسے اللہ تبارک و تعالی نے
علم دیا، فطری علم دیا۔ کیسا دیا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ہوش نہیں، حواس نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1-2 دن کا ہے۔ اگر اس کے منہ میں ماں کی چھاتی کو دیا جاتا ہے غذا کے حاصل کرنے کے لیے کہ دودھ یہاں سے پیو، کوئی ماں باپ، کوئی دائی، کوئی ڈاکٹر اسے نہیں تعلیم دیتا کہ تم اب اس طرح اپنے ہونٹوں کو دباؤ اور اپنی زبان سے دودھ کھینچو، تمہاری غذا بنے گی۔ کوئی نہیں تعلیم دیتا، یہ اللہ نے اسے تعلیم دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم لدنی سے نوازا ہے۔ خود اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے جس سے وہ اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں کو دباتا ہے، زبان سے کھینچ کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اسے تعلیم دے رہی ہے۔ لیکن یہ علم فطری کہلاتا ہے۔ اسی طرح پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کا خادم بنایا، لیکن اس انسان کو جو اشرف المخلوقات سے نوازا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے 2 چیزیں عنایت فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک برابر یہ 2 چیزیں رہیں گی۔ 2 چیزوں کو اپنایا، ایک انسانی صورت میں اور ایک کتابی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسانوں میں زمین پر تشریف لائے تو ذات باری تعالیٰ نے انہیں 10 کتابیں عنایت فرمائی تھی، 10 کتابیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلے زمین پر انسان آئے زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو اختیار کرنے کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابی سلسلہ اور اس کتاب کو سمجھ کر سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا۔ نبی پر اللہ نے کتاب اتاری، کل کتابیں آسمان سے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی، 104 کتابیں اتاری ہیں۔ 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی رسالے اور 4 کتابیں بڑی، جن میں تورات، زبور، انجیل اور ان تمام کے آخر میں قرآن پاک۔ یہ کل 104 کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے؟ انسان کو اپنا معاشرہ صحیح کرنے کے لیے جیسی ضرورت ہوتی رہی ایسی ویسی کتاب نازل فرماتے رہے، جیسا زمانہ آتا رہا ویسے احوال و حالات پیش فرماتے رہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے پیٹ میں غذا کی ضرورت تھی، کھیتی کرنے کا اصول بتایا کہ اس طرح کھیتی کی جائے گی، ایسے زمین کو جوتا جائے گا، بیج اس طرح ڈالا جائے گا، تمہاری غذا اس طرح پیدا ہوگی۔ تو حضرت آدم آئے، اللہ کو تو ایک ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ کلمہ توحید آدم سے لے کر نبی تک ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ توحید ہے۔ اور اس کلمے کے بعد جیسا نبی آتا رہا اور اس نبی کی جو خاصیت و صفت ہوتی رہی، اس کلمے کے ساتھ دلیل کے طریق پر اسے پیش کیا جاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد آئے اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ حضرت آدم اللہ کے دوست تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے جگری دوست تھے، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام اور گفتگو کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے تنہا ماں سے بغیر کسی انسان کے مس کیے ہوئے چھوئے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے تنہا ماں سے پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے تنہا حضرت آدم سے پیدا کیا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں عنایت فرمائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ کتاب آسمانی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی ایجاد کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو اپنی زندگی صحیح کرنے کے لیے، اپنا معاشرہ صحیح کرنے کے لیے جیسا نبی جیسی امت آتی رہی ویسی کتاب انہیں دی جاتی رہی. اسی طرح چلتے چلتے تمام نبیوں کے آخر میں ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ذات باری تعالیٰ نے چاند کی کتنی 28 منزلیں طے کی ہیں. نبی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 بھیجے، لیکن سب نبیوں کا نام نہیں ہے. قرآن پاک میں 28 نبیوں کا نام بتایا گیا. قرآن پاک میں 28 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت آدم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو معروف اور مشہور نبی ہیں، اس لیے کہ چاند رات میں نکلتا ہے، ظلمت اور تاریکی رات کی دور کر دیتا ہے. نبی بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح ظلمت معاشرہ کو دور کرنے کے لیے، بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کرنے کے لیے، عالم میں نورانیت اور روشنی پھیلانے کے لیے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے. اور اگر وہ یہ کہیں لوگ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابیں دی، نبیوں کو معجزہ دیا. عادت کے خلاف ہر آدمی کام نہیں کر سکتا جو نبی معجزے کے طریق پر کر سکتا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذات باری تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ دیا تھا. اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباتے سفید ہوتا، چمک جاتا، اور پھر دوبارہ بغل میں دباتے تو جوں کا توں جیسا پہلے تھا ویسے ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا تھا عصا کا. یہ عصا وہ عصا تھا جو حضرت آدم جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو یہ عصا حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا. اور یہ نبیوں کی وراثت میں چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام ان تک پہنچ گیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے یہاں رہے، وہاں سے ان کی لڑکی سے نکاح ہو گیا، چل دیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا دیا تھا جو ان کو بطور وراثت کے ملا تھا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عنایت فرمائے. ایک نہیں، اگر وہ زمین پر ڈال دیتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا. اگر وہ میدان تیہ میں جو 27 میل مربع جگہ تھی، چاند نہیں نکلتا، اندھیرا رہتا، اسے بیچ میں گاڑ دیتے تو پورے 27 میل جگہ کو وہ روشن کر دیتا تھا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے بکریوں کو چراتے تھے ٹیک لگانا تو اسے ستون کی طرح سہارا دے کر کھڑے ہو جاتے. اگر بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑنا چاہتے، وہ عصا جوں کا توں لمبا ہو جاتا اور پتوں کو جھاڑ دیتا اور پھر پہلی اپنی حالت پر آ جاتا. ایک معجزہ نہیں تھا. اگر دھوپ ہو جاتی تھی تو چھتری کا کام کرتا تھا. تو ایک معجزہ نہیں، عصا ایک تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بہت بڑا جلیل القدر
نبوت کا درجہ عنایت کیا، جب چاہتے اللہ سے گفتگو کر لیتے، جب چاہتے اپنے معجزے کو ظاہر کر دیتے۔ فرعون جیسا انسان جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جو قوم بنی اسرائیل کو ہدایت پر لے کر کے چلے، راہ راست ان کو دکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے یہی دو راستے اپنائے ہیں۔ ایک انسانی راستہ جو نبی کی صورت میں ہوتا تھا، دوسرے کتابی طریقہ جو اللہ نے اپنے پاس سے لکھی لکھائی کتابیں ان کو عنایت فرماتے، اور پھر لوگوں کو وہ سمجھ کر خود عمل کرتے اور لوگوں کو عمل کا طریقہ بتاتے تھے۔ لیکن جتنے نبی آئے، جتنے انہیں معجزات دیے، جتنی انہیں کتابیں دی، جب تک وہ نبی زندہ رہا تب تک معجزہ بھی رہا، تب تک وہ ان کی شریعت بھی رہی، تب تک ان کی کتاب بھی صحیح سالم رہی۔ نبی نہیں رہا، معجزہ فوراً ختم ہو گیا۔ نبی نہیں رہا، ان کی کتابیں بھی تبدیل کر دی گئی، اصلی صورت میں کتابیں وہ باقی نہیں رہی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جو نبی تو نہیں ہے مگر ان کا معجزہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور جیسا یہ معجزہ اللہ نے نبی کو نبوت کی حالت میں دیا تھا، نبی کے بعد بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ پہلی 103 کتابیں عنایت فرمائی انسانوں کی ہدایت اور ان کے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، مگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا کوئی اعلان بعد میں نہیں لیا، بلکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ چند نبیوں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد انبیاء کا پھر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان نبیوں کے بعد میں، ان کے بعد میں آنے والے ایسے خلیفہ نائب بن گئے، نماز تک کو انہوں نے ترک کر دیا، اپنے خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور نبی کی شریعت کو نسیہ منسیہ کر دیا۔ تو تمام کے تمام نبیوں کے بعد کے لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ معجزہ ایسا فرمایا، اس قرآن پاک کے مقابل اسے جھوٹلانے والے، اس پر مختلف اتہام و تہمت لگانے والے نبی کے زمانے میں بھی موجود نہ رہے، اور قیامت تک کوئی بھی ایسا جو قرآن کا مقابلہ کر سکے یا قرآن میں کوئی تحریف و تبدیل کر سکے یا قرآن پاک کو کوئی مٹانا چاہے مٹا سکے، نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ نبی نہیں ہے مگر نبی کا معجزہ قرآن کی صورت میں قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہ آئی نہ ہے جو قرآن پاک کے مثل موجود ہو، کیونکہ نبی کی ذات کو اللہ نے بے مثال پیدا فرمایا، نبی پر معجزہ بے مثال ہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود وہ بے مثال ہے، تو ایک مناسبت قویہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابل آ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیتو علم الاولین والآخرین، مجھے تمام پہلے انسانوں کا، پہلے نبیوں کا، پہلی کتابوں کا مجھے علم دیا گیا، اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد جو بھی احوال و حالات آنے والے ہیں، جنت کا جہنم کا مجھے مشاہدہ کرا دیا، اور تمام پہلوں اور پچھلوں کا مجھے علم سے نوازا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ وہ علم جو جبریل ایسا فرشتہ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے پاس میں علمی خدمت انجام دینے والا، مگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کر کے عالم. کیوں؟ جبریل امین سدرۃ المنتہا تک رہتے تھے اور سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. یہ عالم خلق ہے اور سدرۃ المنتہا کے بعد عالم امر ہے. اللہ کا فیصلہ وہاں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالم خلق سے آگے بڑھ کر عالم امر تک پہنچی اور وہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں عنایت کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور تمام شریعتوں میں جو انسان کے معاشرے کے لیے اچھی باتیں تھی بعد والوں کے لیے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی شہادت دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ معاشرے میں پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی اگر اپنا اصلاح معاشرہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے احوال کو صحیح کرنا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ کامل ہے. بشریت کی صورت میں آئے لیکن اللہ کے پورے مطیع، اخلاق عظیمہ، معاشرے کو اپنے صحیح رکھنے والے، اپنے دوستوں اور دشمنوں سے ملن ساری سے کام کرنے والے، آخرت پر نظر کر کے انسانوں کو ہدایت کی باتیں بتانے والے، تمام نبیوں کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ میں تو تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتے رہے کبھی بھی ضلالت اور گمراہی پر نہیں جاؤ گے. وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ. ایک تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، چونکہ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں ہے لیکن ہمیں یہ قرآن پاک کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ہم اہل لسان نہیں، ہماری زبان عربی نہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس قرآن پاک کا آخر مطلب کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہے. کاش اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پوری قرآن پاک کا خلاصہ، پوری قرآن پاک کا مضمون اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھ دیا. قرآن پاک میں تین چیزیں ہیں اجمالاً: اللہ کی تعریفات، اللہ کی عبادت اور پہلے لوگوں کے واقعات. اچھے واقعات پر اچھا نتیجہ اور برے معاملات پر، برے حالات پر برا انجام بیان کرنا، یہ تین باتیں قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ہدایت دی ہے، تم اللہ کو سب سے بڑا ماننا، اللہ کو اپنا خالق ماننا، کسی مخلوق سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے چاہے ذلیل سے عزیز بنا دے، جسے چاہے عزیز سے ذلیل بنا دے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ملک دے دے اور جسے چاہے ملک چھین کر کے دوسرے کو دے دے. وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا اور ربوبیت نہیں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، میں بڑا خدا ہوں، اللہ نے اس کی خدائی کو ختم کیا. اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون نے اپنے ہاں ان کی تربیت کی ہے، شاہانہ طریقے پر تربیت کی ہے، وہی بادشاہ عالم بنے ہیں اور وہی وہاں کے بادشاہ بنے، دین کے بھی بنے، دنیا کے بھی بنے. تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات مالک الملک، ملک کا مالک وہ ہے.
تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے اور جسے چاہے وہ ملک عنایت فرما دے، اصل تو فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اللہ نے بے مثال انہیں پیدا فرمایا، بے مثال پیدا فرمایا، نبی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنا نبی کو محبوب ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب محمد حبیب اللہ ہے۔ حبیب محبوب کو کہتے ہیں، اور محبوب وہ ہوتا ہے جو اس کے مثل کوئی دوسرا اپنے دل میں آتا ہی نہیں۔ حقیقت میں نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، مخلوق میں کوئی نبی کا مثل نہیں ہے، ایسا کہ اللہ نے وہ کارنامے جو نبی کے ذریعے ظاہر کرائے کسی سے ایسے نہیں کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت سماوات، آسمانوں کے اندر سیر کرائی، اسی جسم سے کرائی۔ یہی جسم ہے آج ہم اپنے سیاروں کے ذریعے اگر اس فضا کو تحقیق کر لیتے ہیں، وہاں کے احوال و حالات کو اگر ہم بتا دیتے ہیں تو اس کے بڑے کارنامے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے نبی کے دل کو، کیونکہ دل انسان کے جسم کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، وہ صحیح سالم تو پورا جسم صحیح سالم ہے، 3 مرتبہ شق صدر کیا اور نبی کے دل کو بڑا مضبوط اور قوی بنا دیا۔ وہ چاہے آسمان و زمین کے درمیان آگ کے تودے میں گزر جائے، برف کے چاہے مقام پر گزر جائے، کیسی حرارت و برودت اور ابخارات میں چلا جائے، چاہے کیسے ہی وہاں پر ہوا کے احوال ہوں، اللہ نے نبی کے دل کو ایسا مضبوط کیا، کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں تھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جس قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس قرآن پاک کو اگر ایک پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن پاک کو آسمان کے سامنے پیش کیا، اس قرآن پاک کو اللہ نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، لیکن آسمان و زمین بڑی بڑی مخلوق انہوں نے انکار کر دیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ جب انہیں پیش کیا قرآن پاک کو آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، تم لے لو، اس پر عمل کرو، یہ کہنے لگی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کی بلا ہم کیسے طاقت رکھ سکتے ہیں؟ قربان جائیے نبی کے جسم اطہر پر، نبی کی روح پر، نبی کے قلب قوی پر یہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے میں محفوظ فرما رہے ہیں، اور پھر انسانوں کو ہدایت کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے، ایسی زمین کے اندر طاقت نہیں، آسمانوں میں طاقت نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 40 آدمیوں کے برابر طاقت تھی، جسم میں بھی صحابہ بڑے سے بڑے طاقتور اگر ایک کام کرنے سے عاجز ہو جاتے، پتھر توڑنے سے خندق کے موقع پر عاجز ہو جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی قوت کا مشاہدہ مظاہرہ کراتے، لے کر کے کدال پتھر پر مارتے، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ جنت کے 40 آدمیوں کے برابر جسمانی طاقت تھی، اور ایک جنت کے کم سے کم آدمی کی قوت اور طاقت دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4000 آدمیوں کے برابر جسمانی طاقت رکھتے تھے۔ یہ تو نبی کا بہت بڑا ہی اللہ تبارک و تعالی نے قوی قلب بنایا، یہ 4000 آدمیوں کی قوت جسم میں رکھنے والا، اور ایک وقت میں کل 9 بیویوں کو رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں 1100 بیوییں تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں 99 بیوییں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 99 1100 نہیں، جب وفات ہوئی تو تب 9 بیوییں موجود تھی۔
کل 11 بیویوں سے نکاح کیا، 2 کی وفات حیات میں ہو گئی، 2 باندیے موجود تھی، تو کل 13 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل رہی ہیں۔ اور بھلا یہ عورتیں کیسے محبوب بن سکتی تھی؟ جس نے جنت کی حوروں کا مشاہدہ کر لیا ہو تو دنیا کی چیز تو اس کے سامنے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثال، ان پر جو کلام، جو کتاب، جو شریعت اتاری یہ بھی بے مثال ہے، ایسی بے مثال کہ جیسی اسے اتاری تھی قیامت تک یہ کتاب قرآن پاک ویسی ہی رہے گی۔ یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جس انسان کو قرآن پاک کو سینے میں رکھنے کی توفیق دے دے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں یہ کتاب بے مثال، اتنی کہ جتنی پڑھی جانے والی دنیا میں یہ کتاب ہے، چاہے وہ کوئی بائبل ہو، چاہے کوئی اس کے علاوہ تورات ہو، چاہے وہ کسی دوسروں کی کتابیں ہوں، کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی جتنی قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک جتنا آج محفوظ قیامت تک اور محفوظ اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے عطرت رسول اللہ۔ یہ قرآن پاک کہ قرآن پاک سے جب تک تم چمٹے رہو گے تم بھی محفوظ، تمہارا مال محفوظ، تمہاری عزت محفوظ۔ جب قرآن پاک کو چھوڑ دو گے تو تم ذلت کے مقام پر چلے جاؤ گے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے، اور جو قرآن سے چمٹ جائے گا وہ بھی قرآن کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس کا اعلان فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے تم تمام کے تمام چمٹ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، حبل اللہ المتین ما ہوا، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ المتین هو القرآن المجید، اللہ کی رسی یہ قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک سے چمٹ جاؤ، دنیا کے گڑھے سے، جہنم کے گڑھے سے تم نکل کر جنت کے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کے دینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی بھائی، میں نے پہلے وقت کی تعیین کی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر آپ کا یہ اصول کے خلاف یا نہیں، یہ تو آپ پہلے ہی کہتے، اور جب پہلے آپ نے اجازت دی۔ وہ الگ چیز ہے، دیکھو تقاضے کی بات نہیں ہوتی، میں اپنے اصول کا پابند ہوں، اگر میں آپ سے معلوم نہ کرتا تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا غلط ہے؟ میں اپنے اصول پر اتنا ہوں، مجھے معلوم ہے حالات کا، اس لیے پہلے میں نے معلوم کیا یہ تو بچے ہیں، ان کے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان لوگوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ بھائی آپ کے ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی ذرا تقاضا ہے، اس وجہ سے یہ پرچی بھی سامنے آ گئی ہے، جو اصل بات ہے وہ تو بھی شروع ہو رہی ہے، جو میں نے آیت پڑھی اس کے تحت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا قل لست علیہم بوکیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے نبی آئے وہ اصلاح معاشرہ کے لیے آئے، آخر میں مجھے بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں معاشرے کو درست کرنے کے لیے، اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے، زندگی کے اصول و ضابطوں کو پیش کرنے کے لیے کہ تم انسان ہو، انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے ساتھ تم مسلمان بھی ہو جاؤ، تم انسان ہو، مومن ہو، تمہیں اللہ نے ایمان والا پیدا کیا،
कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। अल्लाह ने हर मखलूक को मोमिन पैदा किया, इंसान को भी मोमिन पैदा किया, लेकिन ईमान पर कायम रहना वो इस्लाम कहलाता है। हर बच्चा किसी भी घराने में पैदा हो, किसी भी कौम में पैदा हो, किसी भी खित्ते में पैदा हो, अल्लाह ताला ने तो अपने ऊपर से कह दिया, ए नबी कह दो मैंने तो सबको ईमान पर पैदा किया। कैसा? ईमान की सलाहियत वाला पैदा किया कि एक तो पानी है और एक मिट्टी का तेल है, देखने में दोनों बराबर हैं, मगर एक में सलाहियत ये है कि वो आग को रोशन करता है, तो दूसरे में ये सलाहियत है कि रोशन आग को वो बुझाने की ताकत रखता है। तो ये क्या चीज है? इंसान इंसान है। सलाहियत ईमान की अल्लाह ने पैदा फरमाई। किसी भी घराने में बच्चा पैदा हो जाए और वो मोमिन पैदा होता है, अगर उसे तने तन्हा ऐसे खित्ते में छोड़ दो, कोई इंसान ना मिले और वो बालिग हो जाए, नमाज फर्ज नहीं है, ज़कात देना जरूरी नहीं है, हज का कोई उस पर हुक्म नहीं है, मगर उसको एक मानना उसके लिए जरूरी है, चूंकि हमने तुम्हें अकल देकर ईमान वाला पैदा किया था। तो यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यूं फरमाते हैं कि मुझे भेजा गया मुआशरे को ही दुरुस्त करने के लिए। अरब का मुआशरा इतना बिगड़ा हुआ था कि दूसरे तो दूसरे अपनी औलाद को भी औलाद नहीं मानता था, अपनी लड़की को लड़की नहीं समझता था, अपने लड़के को लड़के का मकाम नहीं देता था, जिंदा दफन कर देता था। किस बिना पर? कि हम कहां से खाएंगे, कहां से खिलाएंगे? अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा मत करो, नबी कह दो ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि हम हैं तुम्हें पैदा, हम जब तुम्हें पैदा करने वाले हैं तो तुम मत घबराओ, रोजी भी हम ही देने वाले हैं। एक माँ उसके कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो उसकी छातियों में हम दूध भी पैदा नहीं करते। एक माँ अगर हम 10, 20, 15 बच्चे भी पैदा कर दें, हर एक के लिए वही दूध हम पैदा कर देंगे। इस पूरी जमीन पर अगर इंसानी इंसान रहे और खेती के लिए कोई भी खेत बाकी ना रहे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मैदान ती है, 6 लाख का आदमी है, 27 मील मुरब्बा जगह है और जमीन बोने के लिए कुछ नहीं, बाहर निकलना चाहते हैं नहीं निकल रहे, मगर खाने की जरूरत है, मीठे की जरूरत है, नमकीन की जरूरत है। अल्लाह ताला वहीं आसमान से नाजिल कर रहे हैं, वहीं हलवे की सूरत में रात को शबनम की मानिंद उतार दिया, वही परिंदे भुने भुनाए नमकीन पेश कर दिए। न खेती की जरूरत, न पानी देने की जरूरत, न मेहनत की जरूरत, वही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी का ऐलान किया कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह पर एतमाद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अपना मुआशरा सही रखो, पैदा करने वाले पर नजर रखो, नबी के तरीके को अपने सामने रखो। आज भी हम जिल्लत में नहीं, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन का मिस्दाक बनने के लिए आज भी हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआशरा तुम्हारा सही रहेगा अगर तुम कुरान पाक से चिमट जाओ। ये अल्लाह ने एक रस्सी नाजिल की है, इस दुनिया की जलालत और गुमराही से निकलकर मकाम आला जो तुम्हारे बाप आदम का था वो जन्नत है, तुम्हें वहीं पर पहुंचना है। और दूसरी चीज क्या? इतरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल, मुताल्लिकीन, सहाबा, जिनके बारे में फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सहाबा वो सितारों की तरह है। जैसे रात के वक्त में एक सितारा निकलता है वो वक्त को बताता है, सितारा निकलता है वो सिमत और जहद को बताता है, सितारा निकलता है वो तुम्हारे लिए रात के गुजरने के हालात को पेश करता है, एक सितारा निकलता है वो सुबह के वक्त में निकलता है, वो तुम्हें हिदायत दे रहे हैं। मेरे सहाबा भी तुम्हें हिदायत देने के लिए हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे वो राह रास्त पर तुम्हें पहुंचाएगा। मेरे सहाबा मेरी सोहबत की वजह से एक नूर से मुनव्वर हैं, इनका रास्ता नूरानियत वाला है, तुम उसे अपनाना। लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं है कि मेरे सहाबा को तुम बुरा कहो, उन्हें गाली गलोच दो। क्यों? जो सहाबा को बुरा कहता है उसकी ईमान के अंदर भी कमजोरी है। जो सहाबा को
محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اس کی ایمان میں کمزوری ہے، چونکہ جو انسانوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مان سکتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کا ہم پر احسان، نبی کے بعد صحابہ کا ہم پر احسان، جس نے یہ دین، جس نے یہ شریعت، جس نے یہ ہدایت کی باتیں ہم تک کے پہنچائی تو یہ صحابہ ہی تو ہے۔ مگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پہلی امتوں کے اندر 72 جماعتیں ہوتی ہیں، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک طریقہ، ایک جماعت وہ صرف جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت کی مستحق ہوگی؟ فرمایا جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں وہ راستہ صحیح راستہ ہے، اور جو میرے اور میرے صحابہ کا راستہ چھوڑ دے گا وہ ضلالت اور گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ اب غور کر لیجئے، نفس کے اندر دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم کون سے صحابہ کی اقتدا کر رہے ہیں؟ کون سے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے؟ ہم تو صحابہ کی زندگی کے بجائے ان پر کیچڑ اٹھالتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر نے بہت حق تلفی کی ہے کہ حضرت علی کے مقام کو خود لے لیا، حضرت عثمان نے اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ہدایت دی اس بات کی جانب جس صحابہ کا جو مقام ہے تم انہیں وہی مقام دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ابو بکر بیٹھتے تھے اور حضرت عمر بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ باپ کا درجہ لیے ہوئے تھے، وہ اگرچہ بڑے تھے لیکن انہیں باپ کا درجہ تھا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر نے اپنی صاحبزادی عائشہ حضور کے نکاح میں دی تو حضور کے خسر بن گئے ابو بکر، تو اب خسر باپ کا درجہ لیے رہتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی صاحبزادی صفیہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضرت عمر بھی باپ کے درجے میں رہے۔ ان دونوں کا مقام مجلس میں بھی بیٹھنے کا مقام وہ مقام ہوتا تھا جو واقعی ایک بڑے کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صاحبزادی نکاح میں دی، وفات ہو گئی، دوسری دے دی، دوسری کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے اور بھی صاحبزادی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں میں اسے بھی دے دیتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیر علی کہلاتے ہیں، جو شجاعت میں معروف اور مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اب آپ خود مقام تلاش کر لے، انسان پر، مسلمان پر ایمان کے بعد 4 رکن ہیں، 4 رکنوں میں 2 رکن اجتماعی ہوتے ہیں، 2 رکن انفرادی ہوتے ہیں۔ اجتماعی رکن کیا ہیں؟ نماز کا پڑھنا باجماعت، حج کا کرنا، ایک ہی دن میں عرفے میں جانا ہے، اسی وقت میں جا کر کے پھر ہمیں اپنے تمام ارکان، مینا میں جانا، مزدلفے میں رہنا، عرفے میں جانا، طواف کرنا، سعی کرنا، اجتماعیت کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا عمر کو، امام نہیں بنایا عثمان کو، امام نہیں بنایا حضرت علی کو۔ اگر بنایا ہے 2 جھگڑا کرنے والی جماعتیں، ان کی مصالحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، کہلوا دیا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو وہ امامت کرائیں، امامت کرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے لیے پیغام دیا ہے، اجتماعی عبادت کا امیر امام کسے بنایا؟ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو بنایا۔ اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں حج کا فریضہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، امیر الحاج ابو بکر کو بنا کر کے بھیجا، کہہ دو ابو بکر امیر ہیں، وہ حاجیوں کے امیر ہے۔ اجتماعی عبادت 2 ہے، دونوں کا امیر، دونوں کا امام۔
اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں اپنی زندگی میں کسے بنایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ تو خلافت کے وہ مستحق تھے نہ کہ یہ، لیکن جو لوگ حضرت ابو بکر کو غلط کہتے ہیں، انہوں نے غاصبانہ طریقے سے خلافت کو لیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ کے مستحق ہیں، یہ بالکل باتیں اچھی نہیں ہے۔ حضرت علی سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں، توہین و تذلیل کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے عقائد میں تھوڑا تھوڑا کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ شیعوں کی 22 قسمیں ہیں، 22 طرح کے شیعہ ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت تشریف فرما ہے، پرچی میرے پاس آ گئی ہے، اسی کی رعایت کرتے ہوئے بس یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔